کیا آپ کے سسرال والوں نے آپ کا جینا مشکل کر رکھا ہے؟ ہر لڑکی جب شادی کے بعد سسرال آتی ہے تو نئی زندگی کے بہت سے خواب لے کر آتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے محبت ملے، عزت ملے اور اسے کو اپنے گھر میں سکون ملے، لیکن افسوس کہ ہر لڑکی کی قسمت ایسی نہیں ہوتی۔ کچھ لڑکیاں ایسے سسرال میں آ جاتی ہیں جہاں نہ عزت ملتی ہے نہ ہی سکون، ہر بات پہ انہیں بے عزت کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو انادر ویڈیو اور میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ایسے سسرال کے بارے میں بات کروں گی جہاں بہت سی خواتین پوری فیملی کے ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرتی ہیں، پریشان رہتی ہیں اور خود کو دباؤ میں محسوس کرتی ہیں۔ بات بات پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کبھی کبھی دل دکھانے والی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسے سسرال میں آپ نے خود کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کا سسرال ایسا ہے جہاں آپ کو عزت نہیں دی جاتی، ہر بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور بحث ہوتی رہتی ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہر بات کو دل پر نہ لیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، وہ اپنی باتوں سے باز نہیں آتے۔ وہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ بھی غصے میں جواب دیں اور پھر اسی بات کو بڑھا کر ایک بڑی لڑائی بنا دیا جائے۔ سسرال ایسی جگہ ہے جہاں اگر آپ نے غصے میں ایک جواب دے دیا تو اس پر بھی بڑا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کئی دفعہ خاموش رہنا ہی سب سے بڑی سمجھداری ہوتی ہے۔ سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو خاموش رہ کر بھی بڑی بڑی لڑائیاں جیت لیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر بات کو دل پر نہ لیں تاکہ آپ کا ذہنی سکون خراب نہ ہو۔ نمبر 2، سسرال میں نہیں کہنا سیکھیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں بیٹیوں کو اکثر یہ سکھایا جاتا ہے کہ نہیں کہنا بدتمیزی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے عورت ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر تھک جاتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی صرف دوسروں کے کام کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے بھی جینا سیکھیں۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں یا آپ تھکی ہوئی ہیں تو احترام کے ساتھ نہیں کہنا سیکھیں۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے بلکہ اپنی صحت اور اپنی زندگی کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 3، خود کو مصروف رکھیں۔ اگر سسرال کا ماحول ایسا ہے جہاں ہر وقت تنقید یا لڑائی کا ماحول رہتا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو مصروف رکھیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ کو یاد کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو اسے استعمال کریں۔ جب انسان مصروف رہتا ہے تو اس کا ذہن فضول باتوں میں نہیں پڑتا اور ذہنی سکون بھی برقرار رہتا ہے۔ نمبر 4، اپنے شوہر سے سمجھداری سے بات کریں۔ شوہر سسرال میں عورت کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے، لیکن شکایتیں اس انداز میں نہ کریں کہ وہ پریشان ہو جائے۔ ہر وقت سسرال کی شکایتیں کرنے کے بجائے مناسب وقت کا انتظار کریں۔ جب شوہر کا موڈ اچھا ہو اور وہ پرسکون ہو تو محبت اور سمجھداری سے اپنی بات کریں۔ اگر آپ غصے میں یا سب کے سامنے بات کریں گی تو بات بگڑ سکتی ہے۔ نمبر 5، اپنی عزت اور وقار برقرار رکھیں۔ یاد رکھیں، انسان کی اصل طاقت اس کا کردار اور صبر ہوتا ہے۔ اگر آپ صبر، اچھے اخلاق اور نرم لہجے کے ساتھ پیش آئیں گی تو وقت کے ساتھ لوگوں کو خود سمجھ آ جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اپنی زندگی کو صرف پریشانیوں کے نام نہ کریں، خوش رہنے کی کوشش کریں اور اپنے ذہنی سکون کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔